الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت اتنا مختصر ہے کہ خطبہ بھی مجھے مختصر پڑھنا پڑا اور آیت مکمل بھی پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت والجلال نے ایک ایسی بابرکت اور مقدس محفل میں شریک ہونے کا موقع اور سعادت بخشی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی دنیا میں کوئی محفل بابرکت اور مقدس نہیں ہو سکتی۔ اور اس لیے بھی مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ علماء کی ایک ٹیم اور جماعت اس وقت کے سب سے اہم ترین فریضے میں لگی ہوئی ہے۔ مدارس کی ضرورت کو اللہ نے اپنے نیک بندوں سے پورا فرما دیا ہے، لیکن مکاتب کی ضرورت ابھی بھی پوری نہیں ہوئی۔ ہمارے درمیان ہماری ریاست میں اور جنوب میں، جس میں تمل ناڈو بھی آتا ہے، آندھرا پردیش بھی آتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اللہ نے ایسے علماء عطا فرمائے ہیں جن کو قرآن و حدیث کا بڑا گہرا علم ہے، جس کو علوم اسلامیہ کے ہر فن پر کامل دسترس حاصل ہے، اور وہ ایک پوری جماعت بڑے علماء کی ان علوم کی حفاظت میں لگی ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے، ایک بہت بڑی جماعت علماء کی قرآن و حدیث اور اس کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے اس کی حفاظت میں لگی ہوئی ہے۔ اور آپ حضرات کو اطمینان رہنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی پوری شریعت سمجھنا چاہے، پورا قرآن اور پوری احادیث مبارکہ اور اسلام کا کوئی بھی فن سمجھنا چاہے، تو ہماری ریاست میں ایسے علماء بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے جو آپ حضرات کو میں سنا رہا ہوں تسلی کے لیے، کہ آپ تسلی رکھیے اور ان حالات سے نہ گھبرائیے۔ اور جو میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے وہ حالات کا اصلی چہرہ نہیں ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریے۔ جو حالات و اخبار، جو میڈیا، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، اس میں جو دکھایا جا رہا ہے اور جو تمہیں پڑھایا جا رہا ہے، اسے سن کر، اسے پڑھ کر جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ حالات کی صحیح تصویر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاندانی بے وقوف ہے، وہ اصلی چہرہ نہیں ہے۔ اگر حالات کا اصلی چہرہ معلوم کرنا ہو تو کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو ان
سخت ترین حالات میں تسلی کا سامان ہے کہ ایک بڑے علماء کی جماعت قرآن و حدیث کے علوم کی حفاظت میں لگی ہوئی ہے. ایک بات میں نے جس آیت سے خطبے کا آغاز کیا ہے، میں ایک ایک کر کے آپ حضرات کو گفتگو کے انداز میں بولتا چلا جاؤں، آپ ذرا اسے یاد رکھ لیجئے، فائدہ ہوگا. اور یہ ایسا نہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ 100% صحیح ہے، ہو سکتا ہے علماء بھی ہیں، اگر کوئی غلط ہو تو وہ بھی مجھے سمجھا سکتے ہیں بعد میں. ایک مذاکرے کے انداز کی محفل ہوتی ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، یہ پہلے پارے میں ہے. اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ ام کنتم شہداء، کیا آپ اس وقت حاضر تھے جب حضرت یعقوب کو موت آ رہی تھی؟ ابھی موت آئی نہیں تھی، موت آنے والی تھی. جب ان کو اندازہ ہوا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ میں اس دنیا میں زیادہ دن نہیں رہوں گا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا. جمع کر کے پوچھا ما تعبدون من بعدی، کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یہ پوچھا. سوال کرنے کا، چونکہ یہ امتحان ہے، اس کی مناسبت سے میں نے اسی آیت سے بیان کا آغاز کیا ہے. سوال کیا کہ بچوں سے تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. سوال کرنے کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، جواب پہلے یاد کرایا جاتا ہے، سوال بالکل آخر میں کیا جاتا ہے. اب کیا کیا اساتذہ نے؟ سال بھر بچوں کو پڑھاتے رہے، یاد کراتے رہے. جب بالکل سال کا آخر آیا تو ان سے انہوں نے سوالات کیے، امتحان لیا. امتحان تو بالکل آخر میں لیا جاتا ہے، پہلے سبق یاد کرایا جاتا ہے. سوال کرنے کا یہی اصول و قاعدہ ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوال کیا تھا، کہیں آپ بھی مرتے وقت بچوں کو یہ سوال کر بیٹھو. سوال کرنے سے پہلے اس آیت کا سبق یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو زندگی بھر سبق یاد دلاتے رہو کہ تمہارا معبود کون ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، اور تم کس کی عبادت تمہیں کرنی چاہیے، تمہارا رازق کون ہے، تمہارا آئیڈیل کون ہے. یہ ساری چیزیں تم اپنے بچوں کو سمجھاتے رہو، اور یہ سمجھاؤ کہ توحید کیا ہے، اور یہ سمجھاؤ بچوں کو کہ شرک کیا ہے، اور بچوں کو یہ سمجھاؤ کہ حلال کیا ہے، بچوں کو یہ سمجھاؤ حرام کیا ہے. حلال کا نفع سمجھاؤ، حرام کا نقصان سمجھاؤ، اور سمجھاؤ اللہ کون ہے، اور سمجھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا چیز ہے، انبیاء کیا ہیں، عذاب قبر کیا ہے، آخرت کیا ہے. عقیدے سکھاؤ، اخلاق کی تعلیم دو، اعمال پر کھڑا کرو، اور پھر مرتے وقت سوال کرو اپنے بچوں سے، بچوں میرے بعد کس دین پر چلو گے. یہ سوال کرنے کے لیے زندگی بھر بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا ضروری ہے. یہ سبق ہے اس آیت کا. تعلیم دیے بغیر، تربیت کیے بغیر کہیں تم مرتے وقت بچوں کو بلا کر یہ سوال کرنے بیٹھ جاؤ کہ بچوں کس کی عبادت کرو گے، کس کو آئیڈیل بناؤ گے، کس کے راستے پر چلو گے، تمہارا معبود کون ہے، توحید کیا، شرک کیا سکھایا نہیں، اور سوال کرنے بیٹھ گئے. یہ اس کا یہ ہے. اس کے بعد قرآن کریم کی ایک اور آیت میں نے تلاوت کرنی چاہیے. قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اور جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو. یعنی جتنا ڈر سکتے ہو اتنا تو ڈرو. لوگ کہتے ہیں کہ حکومت نے اذان پر پابندی لگا دی ہے، چلو اذان پر پابندی لگا دی، مائک پر اذان نہیں ہوگی. نماز پڑھنے پر کس نے پابندی لگائی بتاؤ؟ تو قرآن یہ کہتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں، ذری دیر کے لیے اسے موقوف رکھو، اس پر بعد میں غور کریں گے. اور غور کرنے والے غور کر رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنے سے تمہیں کس نے روکا؟ مسجدوں میں آنے سے تمہیں کس نے روکا؟ سود سے بچنے سے، سود کھانے پر کون مجبور کر رہا ہے؟
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کے آگے قرآن کریم نے کہا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مسلمان بن کر مرو۔ اس کی تشریح میں شارحین نے لکھا ہے کہ تحشرون کما تموتون و تموتون کما تحیون، کہ دیکھو تم جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا، اور جس طرح زندگی گزارو گے اسی حالت پر موت آئے گی۔ ایسا نہیں کہ ساری زندگی امریکہ کو امام مانتا رہا، ساری زندگی یورپ کو آئیڈیل مانتا رہا، اور ساری زندگی امریکہ کی عظمت کو دل میں بٹھایا جاتا رہا کہ یہ طریقہ اچھا ہے، نکاح یہودیوں کے طریقے پر ہوگا، رسم و رواج جو وہ ہندوؤں کے طریقے پر ہوں گے، ہمیں اسلام کا طریقہ پسند نہیں، ہمیں حضور کا چہرہ پسند نہیں، حضور کی داڑھی پسند نہیں، اور ہمیں حضور کا لباس پسند نہیں، حضور کا طریقے نکاح پسند نہیں، حضور کے شادی کا طریقہ پسند نہیں، ہمیں سادگی پسند نہیں، ہمیں امریکہ پسند ہے اور ہم امریکہ کی پیروی کریں گے، یورپ کی، انگلینڈ کی، لندن کی ہم پیروی کریں گے، اور یہ امید رکھیں گے کہ ہمیں کلمے والی موت نصیب ہوگی۔ اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی؟ قرآن ابھی اس نادانی سے پردہ اٹھایا اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائیو، اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم مسلمان بن کر مرنا چاہتے ہو، تم اگر کلمے والی موت چاہتے ہو تو تمہیں مسلمان بن کر رہنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ساری زندگی کافروں جیسی گزارتا رہا اور پھر اس کی موت اچانک مسلمانوں جیسی ہو جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قرآن کریم نے یہ ایک جگہ کا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو، اس میں دو ذمہ داریوں کا ذکر ہے۔ یہاں ذمہ دار بڑی تعداد میں موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ سب سنانے والے ہیں۔ میں تو اس طالب علم کو آموختہ سنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ٹکرائی؟ ہاں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، یہ مشورہ نہیں دیا جا رہا ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے، اور حکم بھی جو ہے وہ مستحب درجے کا نہیں ہے، حکم سنت کے درجے کا نہیں ہے، حکم فرض کے درجے کا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بچاؤ، پہلی ذمہ داری اپنے آپ کی۔ دوسری واہلیکم، ایک آدمی کہتا ہے میں نیک ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، میں نے حج کیے ہیں، میں نے عمرے کیے ہیں، میں مسجد کا صدر ہوں، میں مسجد کا ذمہ دار ہوں، میں ایک اسکول چلاتا ہوں، اپنے بچوں کی فکر نہیں، بچہ نمازی نہیں، بچے کو نماز کو نہیں اٹھاتا، بچے کو دین پر نہیں ڈالا، بچے کو علماء سے بزرگوں سے نہیں جوڑا، اسی پر اس کی دینداری ختم ہو گئی۔ قرآن کریم نے دو ذمہ داریاں بتائی اس آیت میں، کہا اپنی بھی فکر کرنا اور اپنے بچوں کی بے دینی کی بھی فکر کرنا کہ میرے بچہ دین پر بڑھ جائے، میرے بچے کے عقائد ٹھیک ہو جائے، میرے بچے کے خیالات ٹھیک ہو جائے، اور میرے بچوں کو گمراہ لوگوں کے مجلسوں سے بچایا جائے، گمراہ لوگوں کے خیالات سے بچایا جائے، گمراہ لوگوں کے جو بیانات سننے سے، لٹریچر پڑھنے سے بچایا جائے، ہاں، اور اس کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں، اس کے اعمال ٹھیک ہو جائیں، اس کی فکر۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہاں، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری ہے، کوئی آدمی یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا میں نمازی ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تمہیں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، تمہیں کا ہر آدمی بادشاہ تو نہیں ہے، لیکن تمہیں کا ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ بادشاہ کی ذمہ داری پورے ملک کی ہوتی ہے، پوری ریاست کی ہوتی ہے، لیکن تمہاری اہم ذمہ داری، دوسری ذمہ داری یہ ہے
کہ تم سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اپنے اہل و عیال کی، بیوی کی، بچوں کی فکر کرو. جہاں ان کے کھانے کی فکر کرتے ہو، ان کے پینے کی فکر کرتے ہو، ان کے لباس کی، ان کے گھر کی، دوا دارو کی، ان کے سواری کی، ان کے علاج معالجے کی فکر کرتے ہو، ان کے دین کی، ان کے اخلاق کی، عقیدے کی فکر کرنا یہ تمہاری دوسری ذمہ داری ہے. اور یہ مستحب درجے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ امر ہے، یہ وجوب کے درجے کی ذمہ داری ہے، یہ تاکیدی حکم ہے. وَأَهْلِكُمْ نَارًا. تیسری ایک بہت اہم بات کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا. مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو عالم بناؤ، مطالبہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے کہ مسئلہ مفسر بنانے کا، محدث بنانے کا، بڑا عالم بنانے کا نہیں. مسئلہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کا انتظام کرو. مکاتب میں یہی تعلیم ہوتی ہے. یہاں بچوں کو بڑا عالم نہیں بنایا جاتا، یہاں بچوں کو مفسر محدث نہیں بنایا جاتا، یہاں بچوں کو فقیہ نہیں بنایا جاتا، پورے علوم اسلامیہ نہیں پڑھائے جاتے. یہاں بچوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اسلام کی بنیادی اور مرکزی بیسک تعلیم دینے کا انتظام کیا جاتا ہے. ہاں یہ مکاتب ہے. یا مسلمانوں کے بچوں کو مسلمان باقی رہنے اور مسلمان بن کر مرنے کا مزاج بنایا جاتا ہے ان مکاتب نے. اسی لیے میں نے وہ آیت بھی پڑھی تھی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. عالم بننا تو فرض کفایہ ہے. پورے شہر میں 100 علماء ہو گئے تو پوری ملت کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. لیکن مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نمازی ہونا ضروری ہے، دیندار ہونا ضروری ہے، اور ہر بچے کے عقیدے کے ٹھیک ہونا ضروری ہے، ہر بچے کے اخلاق اور اس کے اعمال کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اس کی طرف اشارہ کیا گیا وَأَهْلِكُمْ نَارًا. جہنم سے بچاؤ، یعنی بچے کو یہ بتاؤ حلال کیا، حرام کیا، کون سا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، کون سا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ بچاؤ. یہ دوسری ذمہ داری ہے. تیسری ذمہ داری کو قرآن نے ایک تیسری آیت میں بیان فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. فرمایا جب تم اپنی اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤ تو تیسری ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ تم اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں کی بے دینی کی طرف متوجہ ہوں. کون دین پر قائم ہے، کون قائم نہیں ہے، کون ہدایت کے صراط مستقیم سے گمراہ ہو چکا ہے، ڈگر سے ہٹ چکا ہے، اس کا خیال کرنا، اس کی نگرانی کرنا، نگہبانی کرنا، اس کی فکر کرنا اور اسے دین پر لانے کے لیے جو ہے وہ منصوبہ بنانا، اس کے لیے ترتیب بنانا، اس کے لیے فکریں کرنا، اس کے اسباب اختیار کرنا، یہ تیسری ذمہ داری ہے. اس کے بعد چوتھی ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے قرآن کریم نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. علماء کی توجہ چاہتے ہوئے اس آیت کی تفسیر کروں گا. اللہ کہتے ہیں تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع پہنچانے کے لیے، رفع رسانی کے لیے نکالا گیا. ایک زمانے تک اس آیت کی تفسیر میں یہ کرتا رہا کہ للناس کیونکہ لام نفع کے لیے ہے، کھانا کھلانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے، اور لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، ننگوں کو کپڑا پہنانے کے لیے، اور غریب بیٹیوں کی شادیاں کرنے کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا ہے. اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی آ گیا. اس کی تفسیر میں ایسے کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ استاد کے سامنے میں نے کہا میں اس آیت کی تفسیر ایسی عمومی طور پر کرتا ہوں. حضرت نے کہا نہیں یہ تفسیر غلط ہے، صحیح تفسیر خود قرآن نے کی ہے اور کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو. پتا ہے لوگوں کو نفع پہنچانا کیا ہے؟ پانی پلانا نفع ہے. پانی پلاؤ، میں پانی پلانے سے منع نہیں کرتا، کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، اور جو غریب بیٹیوں کی شادیاں کرو، غریبوں، یتیموں، بیووں کا خیال رکھو، اس سے منع نہیں کیا. قرآن نے نبوت کا اہم مقصد بتاتے ہوئے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. عمل بالمعروف و نہی عن المنکر یہ نبی کا اصل کام ہے. یہی بتانے کے لیے مقاصد کو برپا کیا گیا ہے، یہی بتانے کے لیے جو مکاتب کا قیام کیا گیا ہے. یہی کام دعوت و تبلیغ کرتی ہے. سماجی خدمات یہ کام بھی نبی نے کیا ہے، لیکن نبی کو پیدا اس لیے نہیں کیا گیا تھا،
یہ کام پہلے بھی ہوتے تھے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ کام نبی کے آنے سے پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن نبی نے آ کر یہ بتایا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ عقیدہ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، اور جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ عقیدے بتائے، عمل بتائے، اسلامی اخلاق کی تعلیم دی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی کام نبی نے کیا ہے، یہی کام ہم کو بھی کرنا ہے، یہ نبوت کا اصل کام ہے۔ یہ 4 ذمہ داریاں بتائی، یہ 4 ذمہ داریاں، میں ترتیب سے کہوں گا ورنہ بات پھیل جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، وحی کا سلسلہ، تو 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ 5، اس میں یہ نہیں کہا گیا پہلی وحی آ رہی ہے، اور جو کئی سینکڑوں سالوں کے بعد جو ہے وہ جبریل امین وحی لے کر اس پوری دنیا کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبل نور کے غار حرا میں تشریف لاتے ہیں، اور لا کر یہ نہیں کہتے کہ اے محمد نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ نہیں کہتے کہ تہجد پڑھو، یہ کہا جاتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم آئے گا تو تمہیں پتا چلے گا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، علم آئے گا تو تمہیں پتا چلے گا صحیح کیا، غلط کیا، حق کیا، باطل کیا، حلال کیا، حرام کیا، علم آئے گا تو پتا چلے گا۔ علم اللہ کی صفت ہے، عبادت یہ بندوں کی صفت ہے، یہ علم اللہ کی صفت ہے اور عبادت یہ بندوں کی صفت ہے۔ بھائیو، علم دنیا کی سب سے بڑی عزت ہے اور جہالت دنیا کی سب سے بڑی ذلت ہے۔ اللہ ہم سب کو جہالت کی ذلتوں سے نکال کر علم کی عزتیں عطا فرمائے، اور یہ کام چھوٹے بچوں کو بھی کرنا ہے، چھوٹے بچے بھی علم حاصل کریں گے۔ نوجوان میں اب نوجوان ہو گیا ہوں، شادی ہو گیا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی؟ ارے میری عمر تو 40 ہو گئی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس امت کا بچہ بھی علم حاصل کرے گا، اس امت کا نوجوان بھی علم حاصل کرے گا، ادھیڑ عمر کا آدمی بھی علم حاصل کرے گا، عورت بھی علم حاصل کرے گی، بوڑھا بھی علم حاصل کرے گا۔ کسی کے لیے دروازے بند نہیں ہیں۔ جب آدمی توجہ کرتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے مجاہدے اور اس کے اخلاق اور اس کے فکر کے بقدر اس پہ کھلتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہر آدمی کو علم حاصل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ علم حاصل کرو گے تو جہالت دور ہوگی، جب روشنی آئے گی اندھیرا دور ہو جاتا ہے، جب روشنی آئے گی اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہی آئی تھی، علم حاصل کرو۔ قرآن حدیث پاک میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا یعنی دین کا علم حاصل کرنا، شارحین نے لکھا ہے، وہی تشریح معتبر ہے جو حضور سے منقول ہو، صحابہ سے جو تفسیر منقول ہو، اور تابعین نے اس کی جو تشریح بیان فرمائی ہو، وہی تشریح حدیث کی معتبر ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا اس سے دینی علم مراد ہے، اس سے دینی علم مراد ہے۔ حضور یہ بتانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ تمہیں جو ہے باغات اس طرح کرنی ہے، کھیتی اس طرح کرنی ہے، گھر اس طرح بنانا ہے، اور کپڑے اس طرح بنائے جاتے ہیں، اور جو ہے یہ سارے کام حضور کے آنے سے پہلے ہوتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے امت کو دین کا علم دیا، جنت کا علم دیا، جہنم کا علم دیا۔ یہ اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا علم کا حاصل کرنا فرض ہے، یہ مستحب درجے کی چیز نہیں ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ کہ قرآن و حدیث کا جیسے میں نے کہا، جیسے بڑے بڑے علماء علم حاصل کرتے ہیں، وہ تو فرض کفایہ ہے، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ یہ فرض تو پوری امت پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر محلے میں ایک جنازہ ہو گیا تو پورے محلے والوں پر نماز جنازہ فرض ہو جاتی ہے، لیکن اگر جو ہے کسی نے نہیں پڑھی تو سارے گنہگار ہوں گے،
کیوں سارے گنہگار ہوں گے؟ اس لیے کہ فرض تو سب پر ہوئی تھی، لیکن 10 آدمیوں نے مل کر نماز جنازہ پڑھ کر دفنا دیا تو اب وہ ضرورت پوری ہوگی۔ اسی طرح فرض کفایہ ہے کہ مکمل قرآن و حدیث کا گہرا علم حاصل کرنا وہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن اسلام کی بنیادی تعلیم کا حاصل کرنا جس سے مسلمان کی نماز ٹھیک ہو جائے، روزہ ٹھیک ہو جائے، اس کے عقیدے ٹھیک ہو جائے، اخلاق و اعمال ٹھیک ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ اعمال کا ڈھانچہ جو ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سامنے رکھ کر ٹھیک کیا جاتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ ماں باپ نے، چونکہ یہاں ذمہ دار بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک باپ نے آ کر کے اپنے بچے کی شکایت کی، اور شکایت یہ کی کہ یہ بچہ میری فرما برداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، اور جو ہے میری بات نہیں مانتا۔ اس نے جو شکایت کرنی ہو اس نے شکایت کی۔ حضرت عمر نے اس بچے کو بلایا، ساری کارگزاری سنی، تو بچے نے کہا آپ نے باپ کی سنی ہے، میری بھی سن لیجیے، اس لیے کہ فیصلہ دونوں فریق کو سن کر کیا جاتا ہے، ایک آدمی کی بات سن کر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ میری بھی بات سن لیجیے، جب اپنے باپ کی سنی ہے تو بچے کی بھی سن لیجیے۔ بچے نے کہا باپ سے پوچھئے کہ کیا اس نے میری تعلیم کا انتظام کیا تھا، میری تربیت کے لیے اس نے کیا اسباب اختیار کیے، میرے باپ سے پوچھئے۔ تو باپ نے سر جھکا لیا، کہا بات صحیح ہے، بچے کی شکایت صحیح ہے، میں نے اس کی تعلیم اور تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر تو قصور بچے کا نہیں، قصور باپ کا ہے۔ اگر تم ان کو تعلیم دیتے، تربیت کرتے۔ ایک اور بات بتا دوں کہ استاد جو ہے وہ مکتب میں تعلیم دیتا ہے، اسے اتحیات یاد کراتا ہے، درود شریف یاد کراتا ہے، ثنا یاد کراتا ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کراتا ہے، لیکن تربیت ماں باپ کو کرنی ہے۔ استاد نے پڑھا دیا اور باپ صبح 10 بجے تک سو رہا ہے اور اپنے بچوں سے یہ امید رکھے ہوئے کہ میرا بچہ تہجد کی نماز پڑھے گا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اگر بچے کو نمازی بنا ہونا ہو تو تم کو کم سے کم تہجد ضرور پڑھنی ہے، جو تو کم سے کم ہر باپ نماز پڑھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ سو رہا ہے اور بچہ نمازی بن جائے، گھر کا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ بچے کو سنتوں کے مطابق کھانا کھلاؤ، سنتوں کے مطابق ان کو سلاؤ۔ یہ نہیں کہتے باپ جب بچوں کو سلاتے ہیں بچے جلدی سو جاؤ، صبح 7 بجے اسکول جانا ہے، یوں کہو بچے جلدی سو جاؤ، صبح نماز کو اٹھنا ہے۔ اسکول چھوٹ جاتی ہے تو باپ کو درد ہوتا ہے، اور مکتب چھوٹتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو باپ کو تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ جبکہ صحابہ کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ امام احمد کی یہی رائے ہے، ائمہ میں سے، اور بھی بعض ائمہ کی یہ رائے ہے، اگرچہ کہ جمہور صحابہ، جمہور ائمہ کی یہ رائے نہیں ہے، لیکن صحابہ کی ایک جماعت یہ رائے رکھتی ہے، ائمہ کی ایک جماعت کی یہ رائے ہے۔ اسی سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بھائیوں، جس گھر میں کہا جاتا ہے نا کہ جس گھر میں ایک بے نمازی ہوتا ہے چاروں طرف جو ہے 40 ہاتھ تک اس کی نحوست برستی ہے، لیکن جس گھر کا باپ بے نمازی ہو، ماں بے نمازی ہو، شوہر بیوی بے نمازی ہو، داماد بے نمازی ہو، اس گھر کا سسر بے نمازی ہو، بہو بے نمازی ہو، چھوٹا بڑا مرد عورت سب کے سب سو رہے ہو صبح 10 بجے تک، اس کی گھر کی نحوستوں کا کیا عالم ہے، اس کی گھر کی ظلمتوں کا کیا عالم ہے۔ اور ہمیں امید لگائے بیٹھے ہیں کہ حالات کیسے بدلیں گے؟ اعمالکم اموالکم، حالات یہ نہیں تمہارے جو ہے حکومتیں بدل جائیں گی تو حالات نہیں بدلیں گے۔ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ حکومت بدل جائے گی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں، اس حکومت کو بھی اللہ ہی نے مسلط کیا ہے۔ اعمال بدلیں گے تو حالات بدلیں گے، حکومتیں بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے، اعمال بدلنے سے حالات بدلا کرتے ہیں۔ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے اوپر تمہارے حکمرانوں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے ہم اپنے گھر کا ماحول تربیت کا ماحول بنا ہے، بچے کی ایک ایک ادا پر نظر رکھے، اب اس
اس کے لیے وقت دے, اس کے لیے قربانی دے, اس کے لیے حلال بچے کو کھلائے. بچوں, حرام کھانے اور کھلانے والوں کے بچے کبھی دیندار نہیں بنا کرتے, نمازی نہیں بنا کرتے, اور ملت کے خدمت گزار نہیں بنا کرتے, اور خاندان کے لیے صلہ رحمی کرنے والے ایسے بچے نہیں بنا کرتے. حالات بہت خراب ہیں, اس لیے جو ہے بچوں کو حلال کھانے کھلانے کا اہتمام کرو. بات بہت دور جا پہنچی ہے. بھائیوں, حالات اس وقت اتنے خراب نہیں ہیں. آپ کو میں سنا ہوں, مولانا سجاد صاحب چند دن پہلے مشکات العلوم کے دستار بندی کے جلسے میں تشریف لائے تھے. انہوں نے جو اپنے کانوں سے سنا ہوا واقعہ, رشیا میں ایک زمانہ ایسا گزرا, اسلام مخالف مہم چلی تو اسلام کا وہاں خاتمہ ہوا, اور جو ہے وہاں مدارس پر پابندی, مساجد پر پابندی, قرآن کی تعلیم پر پابندی. وہاں تو حضرت نے سنایا کہ ایک جماعت میں ایک باپ اپنے 3 بچوں کو لے کر آیا. اس جماعت میں کہتے ہیں کہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے, انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے بھی جوڑ دیا. تو جب تعارف ہوا تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. وہ رشیا کی جماعت تھی. جب وہاں وہ ریاست آزاد ہوئی تو پھر جماعتوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہوتا تھا کہ شراب کی بوتلیں رکھی جاتی تھی, اور شراب خانے کا بورڈ لگایا جاتا تھا, اور تہ خانے میں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی تھی. اور یہ کہا ایسا ہوتا تھا کہ فجر کے بعد ایک جنازہ لے کر کے, ایک بنایا جنازہ, اس میں کچھ نہیں ہے, صرف جنازے کی شکل ہے, لے کر کندھوں پر ہم قبرستان جاتے, جنازے کو ایک طرف رکھ دیتے, اور قبرستان کے گیٹ پر ہمارے 2 نمائندے نگرانی کرتے, جیسے استقبال کے لیے جب گشت ہوتا ہے 2 لوگوں کو استقبال کے لیے گیٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے. اس طرح 2 نمائندوں کو, 2 افراد کو قبرستان کے گیٹ پر بٹھا دیا جاتا تھا. وہ نگرانی کرتے کہ حکومت کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کون آ, اس لیے کہ حکومت نگرانی کرتی تھی. کہتے ہیں کہ قبریں کھودی ہوئی تھی, قبر میں استاد بھی بیٹھتا تھا, ایک بچہ بیٹھتا تھا. ایک قبر میں ایک استاد, ایک بچہ. وہی جو اللہ کی حفاظت کا ایک معجزانہ نظام ہے. میں وہی کہا کرتا ہوں, پوری دنیا کی, مولانا سجاد صاحب نے ایک اپنے بیان میں فرمایا تھا, اس وقت کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے پوری دنیا میں گھومنے کا موقع عطا فرمایا ہے, اور دنیا کی ہر حکومت سے اور ہر بادشاہ سے براہ راست گفتگو کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا ہے. اور انہوں نے فرمایا پوری دنیا کی حکومتوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے, اسلام اور مسلمان. پوری حکومتوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ان کو کیسے ختم کیا جائے, ان کے اثر و رسوخ کو کیسا مٹایا جائے, ان کے تعلق سے کیسے بدگمانیاں پیدا کی جائے. لیکن اس کے پورا زور لگا لینے کے باوجود بھی اسلام اس طرح چمک رہا ہے, ہر دن چمکتا دمکتا ہے. حضور کا لگایا ہوا یہ گلستہ انشاءاللہ اجڑے گا نہیں, جبکہ ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے علماء معمولی تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں, لیکن ہزاروں کی, لاکھوں, کروڑوں کی تعداد میں یہ مکتب میں بچے کام کر رہے ہیں. پوری دنیا میں, صرف شیموگا میں نہیں, کرناٹک میں نہیں, ہندوستان میں نہیں, پوری دنیا کے ہر چپے چپے پر مکتب کی تعلیم ہو رہی ہے, مدرسوں کی تعلیم ہو رہی ہے, معمولی تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں, اور اس حضور کے اس مشن کو سینے سے لگانے کو اپنی سعادت و قسمت سمجھے ہوئے ہیں. یہ حضور کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. کہتے ہیں ان بچوں نے, ان قاری صاحب جو جماعت میں تھے, انہوں نے کہا یہ 3 بچے ہیں, یہ 3 بچے بھی قبر میں حافظ ہوئے ہیں. یہ تینوں بچے بھائیوں, حالات ابھی اتنے سخت نہیں ہوئے, میں بہت کھل کر کہنے کی اجازت نہیں ہے, اس وقت مسلمانوں کا مستقبل بہت تابناک ہے. یہ وہ مجلس بھی نہیں ہے کہ وہ حالات سنائے جائے اور قرآن و حدیث کی کہ ان آیتوں کو کوٹ کر کے تمہارے سامنے بیان کیا جائے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائیوں قرآن کریم میں حالات کا کوئی ذکر نہیں ہے, قرآن کریم کے اگر حالات کو بہت تسلی سے کھولا جائے اور سامنے والا مجمع تفصیل سے سننے کے لیے تیار ہو جائے, آپ سنیں گے اچھا قرآن میرے بارے میں بھی کہہ رہا ہے, قرآن شیموگا والوں کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہے, قرآن کریبیچی والوں کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہے,
قرآن کا ذکر چنگیری والوں کے بارے میں بھی ہے، قرآن کا ذکر جو چیلور والوں کے بارے میں بھی ہے، قرآن کا ذکر میرے بارے میں بھی ہے، تمہارے بارے میں بھی ہے۔ بھائیو، قرآن زندہ کتاب ہے، یہ زندگی سے کٹی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ ایک زندہ کتاب ہے، زندگی کے ہے ہر لمحے میں رہبری کرتی ہے اور امت کے انسانیت کے ہر طبقے اور ہر فرد سے خطاب کرتی ہے۔ یہ بڑی زندہ جاوید کتاب ہے۔ تو اتنے سخت حالات نہیں بھائیو، قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، آخر میں دو چار باتیں بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ مجھے پتا ہے کہ وقت کتنا تنگ ہے، مطلب بتایا وقت کتنا تنگ ہے، دو چار باتیں بیان کر کے میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو کاروائی ہوگی وہ آگے بڑھائی جائے گی۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ بھائیو، ہوا تم لیتے ہو تو کیا ہوا پیسے دے کر لیتے ہو؟ پیسے دے کر سانسیں خریدتے ہو؟ نہیں نا، اس لیے کہ سانس اتنی ضرورت کی چیز ہے کہ اس کے بغیر آدمی چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے آسان بنا دیا ہے۔ ہیرے جواہرات کے بغیر بھی انسان کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو اللہ نے آسان بنایا ہے کہ قرآن کے بغیر مسلمان کا وجود سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک سوال کروں تم سے، تم برداشت کرو گے؟ کروں؟ ایک سوال کروں، تم برداشت کرو گے؟ بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھ کر نہیں، قرآن کی زیارت کر کے کتنے دن ہو گئے؟ کعبہ دیکھنے کے لیے بھائیوں مکہ جاتے ہو، روضہ اقدس کی زیارت کے لیے مدینہ جاتے ہو، بھائیوں تم جو ہے بیت المقدس دیکھنے کے لیے فلسطین کا سفر کرتے ہو۔ میں ان مقامات کی توہین نہیں کر رہا، جانا چاہیے، وہاں کے انوار و برکات سے حصہ حاصل کرنا چاہیے، لیکن بھائیوں یہ کتنی ظلم کی بات ہے اور بے غیرتی اور بے مروتی کی بات ہے۔ اللہ کا وہ لازوال کلام، یہ اللہ کا کلام ہے، آسمانی کوئی کتاب اللہ کی کلام نہیں، قرآن مجید ہی اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے، بڑی بے بسی کے ساتھ ہمارے مسجدوں میں پڑھا ہوا ہے، اسے پڑھنا تو دور کی بات ہے، دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اتنی بھی کیا بے غیرتی کی بات ہے، اتنی بھی کیا جو ہے وہ لا تعلقی کی بات ہے۔ بھائیو اسے دیکھا کرو، کم سے کم دیکھنا تو شروع کر دو، کم سے کم یہ میں کہتا ہوں ایک پارہ نہیں پڑھتے، ایک آیت تو روزانہ پڑھو، ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، ورنہ وہ آدمی قرآن کریم کی حق تلفی کر رہا ہے، حق کو پامال کر رہا ہے۔ سیکھو، سیکھنا تو شروع کرو، ختم ہو یا نہ ہو، کم از کم جب مریں گے اللہ کہے گا سیکھنا اس نے شروع کر دیا تھا، اس کو حافظوں کی صف میں کھڑا کر دو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا یہ کرنا چاہیے۔ اخیر میں جو ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، اخیر عمر میں ان کے خطبات پڑھنے کی چیز علماء کے لیے 8 جلدوں میں ہیں، آخری 20 سال میں جو حضرت نے بیانات کیے ہیں وہ بالکل ایک الہامی اور ایک پیشن گوئی کی طرح بیانات ہیں، اور دنیا کے ہر ملک سے، بادشاہ سے، ہر طبقے سے انہوں نے خطاب کیا ہے، انہوں نے حق ادا کر دیا، اگر عمل نہ کرے تو وہ ہمارا قصور ہے۔ حضرت نے کہا تھا کہ لوگوں ان مکاتب کی حفاظت کرو، یہ 2 باتیں فرمائی تھی، تمہارے اسکولوں، ہاسپٹلوں، کالجوں، شفا خانوں، تمہارے دکانوں، تمہارے گھروں سے زیادہ ان مکاتب کا قیام اور ان مکاتب کو آباد کرنا ضروری ہے۔ اگر تم نے ان مکاتب کو آباد نہ کیا، اگر تم نے اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم نہ دی تو 10-20 سال ہوتے ہوتے تمہارے بچے ڈاکٹر تو بن جائیں گے، انجینئر تو بن جائیں گے، تمہارے بچے پروفیسر تو بن جائیں گے، تمہارے بچے لائر تو سائنسدان تو بن جائیں گے، لیکن بھائیوں تمہارے بچے بے دین ہو جائیں گے، تمہارے بچے مرتد ہو جائیں گے۔ حضرت تھانوی نے اسی لیے فرمایا تھا، اپنے 80 سال پہلے فرمایا تھا، آج تو اب بھی صورتحال بہت بری ہے، حضرت نے فرمایا تھا کہ لوگوں مسلمانوں دینی تعلیم کے بغیر دنیاوی تعلیم کا دینا گناہ ہے، کہ بچے کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں۔ میں ایک بات سناؤں آپ کو، توجہ دلاؤں، علماء کے کام کی چیز ہے۔
حضرت خضر کا لمبا قصہ ہے. حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا. سنا ہے نا واقعہ؟ بچے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا بچے کو قتل کر دیا. حضرت خضر نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے یہ کہا فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. قتل اس لیے کہ ایک تو فرمایا میں نے اپنے اجتہاد سے اپنی رائے سے قتل نہیں کیا, اوپر سے حکم ہوا ہے, اوپر سے سپریم کورٹ سے حکم آیا ہے, آسمان والے بادشاہ نے حکم بھیجا ہے. ایک جواب یہ دیا. اس کے بعد اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کفر کے راستے پر جاتا اور ماں باپ اس کی محبت میں اس کے راستے پر چل پڑتے, تو ہم نے یہ نہیں چاہا کہ باپ کفر کے راستے پر جائے, اس لیے ہم نے اس بچے کو قتل کر دیا. یہ واقعہ سنایا, پورا واقعہ سنا کر ہمیں یہ کہنا چاہتا ہے ہر وہ راستہ جس راستے سے کفر آتا ہے, چاہے وہ موبائل ہو, چاہے وہ ٹی وی ہو, چاہے وہ لٹریچر ہو, چاہے وہ پوری بری صحبت ہو, چاہے وہ اسکول ہو, کالج ہو. اسی لیے علماء نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ لوگوں اپنے اسکول قائم کرو, اپنے کالج قائم کرو, اس مسلم مینجمنٹ اسکولز قائم کرو, اس میں جہاں دنیاوی تعلیم دیتے ہو دینی تعلیم کا انتظام کرو. یہ کیوں کہا تھا؟ اسی لیے کہا تھا, بلکہ ہمارے پڑوس ملک کے مفتی عبدالرشید صاحب نے یہ کہا تھا کہ عیسائیوں کے کانوینٹوں میں اپنے بچوں کو ڈالنا جہنم کے انگاروں میں ڈالنے کے برابر ہے. علماء نے سب کچھ کہہ دیا ہے, علماء نے سب کچھ کہہ دیا ہے اور سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سانس کی طرح, جس طرح ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ حکم ہے ان مکاتب کا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے آئے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ پوری دنیا کے چپے چپے پر قرآن کریم کی تعلیم کو عام کروں گا. مسلمانوں کے بربادی کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے, یہ فرمایا تھا. اور ایک بات اور لکھی ہے, علی میاں صاحب نے بھی لکھی ہے اور بزرگوں نے بھی لکھی ہے, اس وقت اللہ کی مدد کو اپنی طرف کھینچنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ مکاتب کا قیام ہے. جتنا زیادہ اس کی طرف توجہ دو گے اتنا زیادہ اللہ کی نصرت تمہاری طرف متوجہ ہوگی. ایک تو مدارس والے کام کر رہے ہیں, ایک تو دعوت و تبلیغ اب جو ہے وہ ہر طبقے ہر فرد میں گھس کر کام کر رہی ہے, اور یہ کہ ان بچوں کی تعلیم کا نظام مکتب میں اور تربیت کا نظام تم ماں باپ کے ذمہ میں ہے. کرو گے انشاءاللہ. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے میرے کسی عمل پر نجات کی امید نہیں ہے. اتنا بڑا آدمی, علماء دیوبند کا, پورے علماء دیوبند کا شیخ, وہ کہتے مجھے میرے کسی عمل پر نجات کی امید نہیں ہے, لیکن میں نے مکاتب کی داغ بیل ڈال دی ہے, مکاتب کا جال بچھا دیا ہے, میں نے آگ لگا دی ہے. یہ انگریزوں کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے خاموش توڑ ہے, ہنگامہ نہیں, چیخ و پکار نہیں, اور کوئی مائک کا استعمال نہیں, اشتہار کا استعمال نہیں, بچوں کی ذہن سازی کی رہی ہے اور ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی جا رہی ہے. قانون کے گرفت میں آنے والا کوئی مسئلہ نہیں. حضرت فرمایا مجھے اس مکاتب کی جو میں نے داغ بیل ڈالی ہے مجھے نجات کی امید ہے. یہ فرماتے تھے. کسی نے علامہ اقبال سے کہا تھا کہ یہ مکتب میں بچوں کی زندگی کو, کیریئر کو بگاڑا جا رہا ہے, مدرسوں میں بچوں کی زندگیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. یہ فرمایا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میں یورپ کا ہر ملک اور اسپین دیکھ کر کے آیا ہوں جہاں بڑے بڑے علماء محدثین پیدا ہوئے. ان مدرسے والوں کو اور مکتب والوں کو اسی حالت پر کام کرنے دو, ورنہ یہ ہندوستان بھی چند سالوں کے بعد اسپین بن جائے گا. اب یہ خطرہ ٹل گیا ہے. یہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء اور دیندار عوام طبقہ ایسا ہے جو انشاءاللہ ہندوستان کو اسپین بننے بولو نہیں دے گا انشاءاللہ. آپ تسلی رکھیے, علماء کے رائے پر اعتماد کیجئے. اب یہ نہ سوچئے کہ کیا بولا جا رہا ہے میڈیا پر, جمعیت علماء کے ذمہ دار میڈیا پر کیا بول رہے ہیں.
مسلم پرسن اللہ کے ذمہ دار میڈیا پر کیا بول رہے ہیں اپنا وہ توجہ نہ دو. مجھے بہت کھل کر کہنے کی اجازت نہیں ہے بھائیوں, یہ سب میڈیا میں بولنے کی باتیں نہیں ہے, یہ کام کرنے کی باتیں ہیں. آپ میڈیا کے بیانات سن کر یہ نہ کہیں سمجھیے کہ علماء بے فکر ہیں. علماء کو حالات کا علم نہیں ہے, خوب علم ہے بھائیوں, لیکن جو ہے کام اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح کیا جاتا ہے, اس ترتیب سے کام ہو رہا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا تھا اسی حالت پر رہنے دو ان کو. ایک عربی شاعر کی آخر بات سنا کر کے میں بات ختم کروں. ایک عربی شاعر نے کہا تھا لیس الیتیم الذی فمات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. عجیب بات کہتا, اب ایک بار کہوں, یہ عربی ہے, لیس الیتیم الذی مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. عربی شاعر کہتا ہے, وہ اصل میں یتیم کہتے ہیں, اصل میں یتیم اسے کہتے ہیں کہ بچہ نابالغ ہو اور اس کے سر سے باپ کا سایہ اڑ جائے. بالغ ہونے کے بعد باپ مرتا ہے تو اسے یتیم نہیں کہتے شریعت کی اصطلاح میں. شاعر کہتا ہے اصل یتیم تو وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا, یتیم تو وہ ہے, لیکن کہتا ہے اصل یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو, اصل یتیم وہ ہے جس کی تعلیم و تربیت کرنے والا باپ زندہ رہ کر بھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف تو متوجہ نہیں ہے. اللہ, وہ باپ رہ کر بھی وہ بچہ یتیم ہے, باپ ہے لیکن یتیم ہے, تعلیم دینے والا نہیں, تربیت دینے والا نہیں, حلال و حرام بتانے والا نہیں, اللہ بتانے والا نہیں, رسول بتانے والا نہیں, آخرت بتانے والا نہیں, قبر بتانے والا نہیں. بھائیو, شاعر کہتا اصل یتیم وہ ہے, وہ بچہ زیادہ قابل رحم ہے. ہاں, تو ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے, خوب کریں گے. اب حالات کو چھوڑو, حالات سے علماء نمٹ رہے ہیں, حالات کے تعلق سے مشورے ہو رہے ہیں. اب جو ہے صرف علماء پر اعتماد کرو, جس وقت جو کرنے کے لیے کہا جائے تم ان کی رائے پر اعتماد کرو. اس وقت جو ہے وہ جو کرنا ہے کیا جا رہا ہے, تم وہ کرو جو تم کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہاں, اس کا بدل یہ ایک تو مکاتب ہے, دوسرا اس اپنے اسکولوں کو قائم کرو, مضبوط کرو. اپنے اسکول تو جب ہم نے 50 سال پہلے علماء نے آواز لگائی, جمعیت نے بھی سروے کیا تھا, 4000 کتنے 4000 مسلم مینجمنٹ اسکول ہیں. کرناٹک کے خاص علاقے کا سروے کیا تھا, جمعیت کی 2 سال پہلے کی رپورٹ ہے. قائم تو کر لیا, لیکن دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ بھائیوں اتنی کوالٹی سے تعلیم دینی چاہیے جتنی یہ کرسچنز اسکولوں میں, عیسائی اسکولوں میں جتنی کوالٹی مینٹین کیجیے. اس لیے کہ مقابلہ ان سے ہے, ہمارا مقابلہ ان سے ہے. تعلیم بھی بہتر ہو, عقیدے کی بھی حفاظت ہو. آخری بات کہوں, لیکن اگر کہیں ٹکراؤ ہو, دین و دنیا میں ٹکراؤ ہو, دین و عقیدے میں ٹکراؤ ہو, تو اپنے عقیدے کی حفاظت کو ترجیح دو. اسی کو مولانا علی میاں صاحب نے بہت پہلے کہا تھا. مسلم پرسن اللہ بورڈ کے بڑھاپے کا عالم تھا, ہاتھ میں عصا تھا, اور ڈیس کو مار مار کر کے کہہ رہے تھے, مار مار کر کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وندے ماترم کو اس وقت مسلمانوں کی اسکولوں پر بھی لازم کر دیا گیا تھا کہ ہر اسکول میں وندے ماترم کہا جائے گا. وہ شرکیہ جملہ ہے. علی میاں صاحب نے کہا تھا کہ اس وندے ماترم کے لازم ہونے کے قانون کو ہٹاؤ, ورنہ ہم مسلمانوں سے یہ اپیل کریں گے کہ مسلمانوں تم اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال لو. اس لیے کہ یہ ایک مسلمان بچہ جاہل تو رہ سکتا ہے, یہ ایک مسلمان بچہ بے ایمان نہیں رہ سکتا. یہ علماء دیوبند کا بالکل 2-4 کی طرح کھلا ہوا عقیدہ اور نقطہ نظر ہے. اس میں کسی سے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ غیر مسلم کو بھی پانی پلانے, کھانا پلانے اور کپڑے دینے, گھر دینے کے روادار ہیں. عقیدے میں سمجھوتے کہ نہ وہ پہلے روادار تھے نہ اب روادار ہیں. عقیدے میں سودا, وہ پہلے بھی روادار نہیں تھے, وہ اب بھی روادار نہیں ہیں. ان کی خاموشی کو بزدلی نہ سمجھا جائے.
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات بہت لمبی ہو گئی, 15 منٹ زندگی لمبی ہو گئی, میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت کی باتیں آ گئی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ عقیدے میں تسلط ضروری ہے, یہ عقیدے میں مضبوطی اور رسوخ ضروری ہے. اس سے آپ حضرات, بچے کیا سمجھیں گے, بیچارے بچے ہیں جو ذمہ دار قسم کے ہیں, ماں باپ ہیں, وہ میری اس بات کو سمجھے کہ اسلام میں عقیدے کی کیا اہمیت ہے, مکاتب کی کتنی سخت ضرورت ہے. اخیر میں اپیل کروں گا کہ جو ذمہ دار احباب ہیں اپنے اپنے مسجدوں میں اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے, ذمہ داروں کو جن اسباب کی ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت ہے, جگہ کی ضرورت ہے, جن اسباب کی ساری صلاحیتوں کو مکاتب پر جھونک دو. مدارس کی ضرورت کو اللہ نے پورا کر دیا ہے. ان مکاتب کو مضبوط کرنے اور کارآمد بنانے, مفید سے مفید بنانے کے لیے اپنے پیسے, جان و مال, صلاحیتوں کو نچھاور کر دو. یہ وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. اور بچوں کو یہ بتاؤ کہ تمہارا آئیڈیل حضور ہیں, بتائیں گے انشاءاللہ. بتاؤ, امریکہ کی, انگلینڈ والوں کی نقل کرنا ان کی عظمت دل میں ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ آدمی اس کو آئیڈیل بناتا ہے جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے. جب آئیڈیل حضور ہے تو دوسرے کو آئیڈیل بنانے کا کیا مطلب ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.